اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے نیک بندوں کی خوبیوں کا ذکر قرآن میں بیان کرتا ہے۔ ہم سب کا حال یہ ہے، بیٹھ جاؤ نا بھائی، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی واصحابہ وسلم۔ اب کسی کو اندر نہ آنے دیں، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اب اندر آ جائیں۔ ایک تھوڑی سی جگہ دیکھ کر لیٹ آ کر اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور پورا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توجہ چاہوں گا آپ میری گفتگو کی طرف توجہ رکھیں۔ اللہ جب اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کرے تو انہی اوصاف سے ہمیں پہچاننا چاہیے کہ یہ نیک بندے ہیں۔ ہم اگر خود کو نیک کہیں اور نیک بندے کی جو صفتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئیں، اگر وہ صفتیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو اللہ کے فرمان کی روشنی میں ان اوصاف کے نہ ہونے پر ہم نیکوں کے زمرے کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ ایک پہچان ہوتی ہے، آدمی ان علامتوں کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ ہے کون۔ تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے سب سے پہلے اپنے نیک بندوں کے چال چلن کا ذکر کیا اور فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ، نرمی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہاں عباد اللہ نہیں کہا، عباد الرحمن کہا۔ یہ عباد الرحمن کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل کے ساتھ جب کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحمان بھی کہتے تو اس زمانے کے مشرکین یہ کہتے کہ یہ کبھی اللہ کہتے ہیں، کبھی رحمان کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ایک ہی خدا ہے، لیکن یہ دو نام کیسے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ رحمان بھی اللہ ہے اور یہ اس کی صفت ہے۔ تو اللہ نے اس لیے اپنے نیک بندوں کے ذکر کے لیے وہ صفت لے کر کے آیا جس سے بندے پہچان جائیں، عباد اللہ بھی اور عباد الرحمن بھی۔ لیکن یہاں رحمان کہہ کر پروردگار نے عباد کی نسبت اس کے ساتھ کر کے بتا دیا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہی رحمان کے بھی بندے ہیں۔ اب پہلی چیز کیا بتائی؟ رحمان کے بندے زمین پر جب چلتے ہیں تو آہستہ باوقار انداز میں نرمی سے چلا کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، ہمیں صرف نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ ہی کی تعلیم قرآن نہیں دیتا، بلکہ قرآن مقدس ہمیں چلنے پھرنے کے آداب بھی بتاتا ہے اور بات چیت کرنے کے بھی آداب بتاتا ہے۔ اس لیے زمین پر کیسے نہیں چلنا چاہیے اس کا ذکر بھی اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو۔
کبھی بھی اللہ کے نیک بندوں کو زمین پر آپ اکڑ کر چلتے ہوئے نہیں دیکھے، اور جو اکڑ کے چلے وہ نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے آہستہ سے چلتے ہیں۔ اب میں آپ کو دو تین حدیثیں آہستہ اور نرمی سے چلنے کے حوالے سے بتا دیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیز چلنے والے مومن کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے نکل جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی فاسٹ چلتا ہو اور ہو مومن تو اس کا ڈر، اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے نکل جاتی ہے، لیکن اگر کوئی مومن باوقار انداز میں آرام سے اور وقار کے ساتھ چلتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تیز چلتا ہے بغیر کسی مجبوری کے، اگر مجبوری ہے، ٹرین چھوٹ رہی ہے، فلائٹ چھوٹ رہی ہے اور آپ تیز دوڑ رہے ہیں، یہ آپ کی مجبوری ہے، لیکن کوئی مجبوری نہیں، لیکن تیز چلنے کی عادت ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سے اس کے چہرے کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث شریف۔ تو اللہ عز و جل سب سے پہلے اپنے نیک بندوں کے چال کے حوالے سے بتاتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن نہ اس کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نفس کا بندہ ہے، کہ نفس کہتا ہے ارے آہستہ کیوں یوں سینہ تان کے چلو، تو سینہ تان کے چلتا ہے۔ تو اللہ نے صفت بتائی، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں چلتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے دیکھ کر اس زمانے کے کفار و مشرکین کہتے تھے یہ کیسے نبی ہیں کہ بازار میں چلتے ہیں؟ اب حضور بازار میں کیوں چلتے تھے؟ فی الاسواق کا لفظ قرآن شریف کے اندر آیا کہ سرکار بازار میں کیوں چلتے تھے، تو فرمایا گیا تاکہ غلام حضور کو چلتے دیکھ کر چلنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ اور ایک اور وجہ بھی تھی، جو مشتاقان جمال نبوت ہیں، جو سرکار کے چہرے کی زیارت کے خواہش مند ہیں، جب حضور بازار سے نکلے تو حضور کے دیدار سے مشرف ہوتے۔ اور یہاں سے یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی کہ بازار میں کسی کام سے چلنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ چلنے کے حوالے سے کبھی بھی آپ اللہ والوں کو دیکھیں گے تو وہ بیچ میں نہیں چلتے، اللہ والے جب بھی چلتے ہیں کنارے چلتے ہیں، دائیں جانب چلتے ہیں۔ یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو رحمان کے بندوں کی صفت پہلی اللہ عز و جل نے یہ بیان فرمائی کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑے باوقار انداز میں آہستہ سے اور نرمی سے چلا کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بازار میں راستے میں چلیں گے تو صرف پڑھے لکھے ہی لوگ تو نہیں ہوں گے نا راستے میں، ان پڑھ بھی ہوں گے، دھکا بھی لگے گا۔ اور کیا بتایا جائے اس علاقے کا کہ ہم کو کبھی یہاں سے ٹرمینس سے باندر ٹرمینس سے ٹرین پکڑنی ہوتی ہے
تو نہ پوچھے کوئی چلتا دکھائی نہیں دیتا، سب دوڑتے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اور رش آپ جانتے ہیں تو دھکے بھی لگتے ہیں، کسی کی گاڑی بھی ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، تو جو جاہل ہوتا ہے وہ جھگڑا کرنے اتر جاتا ہے، اور جھگڑے میں پھر ماں باپ کی وراثت میں اس کو گالی گلوچ ملی ہے تو پھر وہ اچھے جملے بھی استعمال نہیں کرتا۔ گھر میں ماں کو گالی دے کے دیتے دیکھا، باپ کو گالی دے دیکھا، تو باہر بھی ماں بہن کی گالیاں بکتا نظر آتا ہے۔ لیکن جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، جب وہ راستے میں چلتے ہیں اور کوئی جاہل ان سے منہ ماری کرنے لگتا ہے تو یہ اس سے جھگڑتے نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہلوں سے کہتے ہیں بھائی جا اللہ تجھے سلامت رکھے، یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے۔ یہ سلام ترک تعلق کا سلام ہے، اور یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ جھگڑا فساد نہیں کرے گا، بلکہ جاہلوں کی عادت کا اس طریقے سے بائیکاٹ کرے گا کہ کہے گا بھائی تو تیرے راستے میں میرے راستے میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو نیک بندوں کی صفتیں آج بتاتا ہوں تاکہ یہ صفتیں اپنا کر نیک بندوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں، اور اللہ والوں کے نقش قدم پر چل کر کے ہی انسان جنت کا راہی ہو سکتا ہے اور جنت کا مسافر ہو سکتا ہے۔ تو پہلی چیز کہ جب بھی راستہ چلیں تو نرمی کے ساتھ، اسی کے ساتھ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز موجود ہے تو یہ نہیں کہ کوئی دوسرا ہٹائے گا اور ہم گزر جائیں، نہیں، بلکہ اس تکلیف دہ چیز کو ہٹانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عمل ہی نہیں بتایا بلکہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ ایک صحابی رسول اور یہاں تکلیف پہنچائی جاتی ہے، بائک چلانے والوں کو میں گزارش کروں، کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں بات شروع کر دیتے ہیں، کہیں بھی پار کر دیتے ہیں بات، یہ راستے کا حق نہیں، یہ آپ راستے میں تکلیف پیدا کرتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ راستے کے اندر تکلیف پیدا نہیں کرتا، راہگیروں کو راحت عطا فرماتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کوئی کانچ پڑا ہوا ہے تو یہ نہیں کہ بھائی ذرا ہٹا دے، آپ خود ہی ہٹاؤ، خود ہی ہٹاؤ، اس لیے کہ اگر 10 20 50 ہزار کا بنڈل پڑا ہوتا تو کسی سے نہیں کہتے کہ ذرا تو اٹھا لے، فوراً اٹھا لیتے، لیکن ثواب کمانے کی بات آئی تو تو یہ کام کر لے۔ جب تک کہ مومن ثواب کا حریص نہیں بنے گا یہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں۔ آپ خود کیجئے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عمل کیا ہلکا عمل ہے؟ بہت بڑا عمل ہے، اور ایک زمانے میں یہی مسلمانوں کی پہچان تھی۔ اس کو میں ایک واقعے کے ذریعے سمجھاؤں۔ دو یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے، بیچ میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، تو دونوں یہودی آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ یار اتنا بڑا پتھر بیچ میں پڑا ہوا ہے، ٹھوکر لگے گی تو آدمی تو سیدھا قبر میں ہی پہنچ جائے گا۔ تو دوسرا یہودی کہتا ہے بات تو تیری صحیح ہے لیکن لگتا ہے یہاں سے کوئی مسلمان نہیں نکلا، اس لیے کہ اگر یہاں سے کوئی مسلمان گزرا ہوتا تو یہ پتھر کو اٹھا کر کے پھینک دیتا یا کنارے پہ رکھ دیتا۔ یہ ہماری پہچان تھی،
اور آج دوسروں کے گھر کے پاس کچرا پھینک دو، پانی بند کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، جتنا بھی تکلیف پہنچانے والا کام ہے یہ آج مسلمانوں کی پہچان بن گئی۔ سوچ بدلو، فکر بدلو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کبھی آپ سے کوئی جاہل الجھے، ان پڑھ الجھے، لڑائی جھگڑا کرنے والا الجھے، تو نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اس سے جھگڑا نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں بے اللہ تجھے سلامت رکھے، یہ کہہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ دوسری صفت۔ اب آئیے تیسری صفت کی طرف۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ اپنی رات سجدے میں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ جو رحمان کے بندے ہیں ان کی رات سجدے میں گزرتی ہے اور ان کی رات قیام کے اندر گزرتی ہے۔ بس 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا نیک کون ہے۔ ذرا یہ دیکھو کہ نیکوں کی تعریف تو یہ کی گئی کہ رات سجدے میں گزرتی ہے، قیام میں گزرتی ہے، ذرا اپنی رات کا بھی جائزہ لے لو کہ کس چیز میں گزرتی ہے رات۔ ذرا اپنی رات کا بھی جائزہ لے لیں کہ ہم رات کن چیزوں کے اندر گزارتے ہیں۔ آج کے مسلمان کی راتیں